ساتھ بہت وقت گزارا ویسے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں آف دا کیمرا، تو ان کے سے وہ بھی باتیں ہوں گی، کچھ اینیکڈوٹس بھی ہوں گے. اور یہ جو آپ نے ابھی سنا ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ دو ادارے ہیں، ایک آرٹس کاؤنسل ہے، ایک نیپا ہے. تو یہ جو آپ نوجوان دیکھ رہے تھے جن نے گایا، یہ اسی کے انہی دو اسکولوں سے میں نے بچے اکٹھے کر کے یہ نظم ان سے گوائی تھی. اور اس کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ گائی گئی تھی لاہور میں، تو شروع تو ضرور اقبال بانو نے کیا تھا، لیکن وہاں پہ جو مجمع تھا وہ 800 سیٹیں تھیں لیکن کھچا کھچ بھرا تھا. تو میرے خیال میں 1500 سے کم لوگ نہیں تھے یا زیادہ ہی ہوں گے. تو وہ سب گانا شروع ہو گئے تھے. تو وہ امیج میرے ذہن میں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ایک اجتماعی یا جو اس کا ورژن ہے وہ تیار کیا. اور ان سب بچوں کا بہت شکریہ. اور احمد شاہ صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیتے ہیں اس طرح کہ اب تو جو یہ اردو کانفرنس ہے یہ سمجھے ہماری زندگی کا حصہ ہی بن چکی ہے. اور ہر سال اس جوش و خروش سے آپ لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہے. جی ہاں، تو ہم اب گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں عارف بھائی سے پوچھوں گا کہ اب عام طور پہ جب بھی فیض صاحب کے نام سے کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ بہت ذوق شوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور کافی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہیں. اب ایک تو وہ چیز ہے جو فیض صاحب کہتے رہے، جس طرح ایک دفعہ ایک میرے سامنے کسی شخص نے فیصل سے کہا کہ آپ غریبوں کے لیے شاعری کرتے ہیں تو کیا ان کو آپ کی شاعری سمجھ میں آتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ بھائی جن لوگوں نے ان کا یہ حال کیا ہے ان کو تو سمجھ میں آتی ہے. تو یہی سوال میں فہد بھائی سے بھی پوچھوں گا کہ ایک تو فیصل کی شاعری، اس کی افاقیت اس کی ہے، اور ایک طرف میں دیکھتا ہوں اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے بھی ان تقریبات میں سننے کو ملتے ہیں کہ او آئی جسٹ اڈور فیض. تو یہ بھی دل کہتا ہے کہ نہیں شاید یہ فیشن ہے کوئی جو چل پڑا ہے کہ فیض کی شاعری جو ہے اس کو، تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ بس آپ